رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا اموالكم بالزكاة او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت کا بہت اہم فرض زکوٰۃ کی صورت میں امت مسلمہ کے مالداروں کی طرف متوجہ ہے۔ مسلمان جب تک اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے مالوں کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ آج امت مسلمہ کی مالی پریشانیوں کی ایک بہت بڑی وجہ زکوٰۃوں کی صحیح ادائیگی کا نہ ہونا ہے۔ ادارہ علم و عمل نے ایک فارم زکوٰۃ کی مقدار معلوم کرنے کا نقشے کی صورت میں مرتب کیا ہے، جس کی تفصیل پیش خدمت ہے، اور الحمدللہ یہ فارم مستند علماء سے تصدیق شدہ ہے، جس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے۔ وضاحت سے پہلے بطور تمہید کے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر وہ عاقل بالغ مسلمان، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر قابل زکوٰۃ اثاثے ہوں اور اس پر سال بھی گزر جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کی سال کے گزرنے کی جو تاریخ ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب سے نصاب کے بقدر مال اس کے پاس آ جائے۔ اس تاریخ کو ذہن نشین فرما لیں، اور جب اگلے سال کی تاریخ آئے تو اس نقشے کے مطابق اپنی زکوٰۃ کا فرض مقدار کو معلوم فرمائیں، جس میں بطور تمہید کے یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ اپنے مالوں کی تقسیم 2 حصوں میں فرما لیں۔ ان میں سے ایک قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، دوسرے وہ مال کہلاتے ہیں جو نصاب کی مالیت سے منہا کیے جاتے ہیں۔ قابل زکوٰۃ اثاثے ادھر اصل 4 ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش کسی بھی صورت میں ہو، اور نمبر 4 مال تجارت۔ لیکن اس کی جو شکلیں مختلف صورتوں میں ہمارے پاس مال کی ہوتی ہیں، تو لہذا اس کی وضاحت کے لیے کل 18 شکلیں پیش خدمت ہیں، جس کی وضاحت آپ حضرات اچھی طرح اس کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کو اولاً جمع فرما لیں۔ ان سب کی مجموعی مالیت جمع ہو جائے، اس کے بعد وہ رقم جو نصاب کی مالیت سے کم کی جاتی ہے وہ دراصل قرضیں ہیں، جن کی صحیح شکلیں وہ آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گی۔ اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد پہلی قسم سے اس کو منہا کر لیا جائے، پھر جو مالیت آئے اس کا 40واں حصہ جب نکال لیا جائے گا تو وہ زکوٰۃ کی فرض مقدار ہوگی۔ پہلے نمبر پر قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت کا پہلا نمبر جو یہاں پر درج ہے موجودہ سونا، چاہے جس شکل میں بھی ہو۔ اگر زیورات ہوں تو نگینہ وغیرہ جو اس میں زائد چیزیں ہوتی ہیں کھوٹ نکال کر، اور وہ سونا جس کیریٹ کا بھی ہو، 22 کیریٹ کا ہو، 24 کیریٹ کا ہو، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی رقم نکال لی جائے۔ نمبر 2 موجودہ چاندی یا چاندی کے برتن جس شکل میں بھی ہوں، زیورات ہوں تو بھی اسی طرح نگینہ کھوٹ وغیرہ کا وزن اور اس کی قیمت نکال کر مجموعی قیمت اس کی نکال لی جائے، قیمت فروخت۔ نمبر 3 بیچنے کی نیت سے لی گئی زمین، مکان، دکان وغیرہ، جب تک اس کو کرایہ پر نہ چڑھا دیا جائے۔ اگر وہ لی تو بیچنے کی نیت سے گئی تھی، لیکن اس کو بعد میں کرایہ پر چڑھا دیا گیا، اپنے استعمال میں لیا گیا، بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، تو پھر وہ مال تجارت نہیں رہتی۔ بہرحال ایسی زمین، مکان، دکان وغیرہ کی مارکیٹ کی قیمت اس دن نکال لی جائے جس دن وہ حساب کیا جا رہا ہے، اور اس کو جمع کر لیا جائے۔ نمبر 4 کیش رقم، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، جس کی ایک صورت نمبر 5 بینک میں ہوتی ہے، بینک میں جمع شدہ رقم وہ بھی اس میں جمع کر لی جائے۔ نمبر 6 ادھار دیے گئے نقد یا مال جو پارٹیوں پر بقایا جات ہوتے ہیں اور
چاہے وہ قرض کی صورت میں دیے ہوں یا کوئی مالی معاملہ ہوا ہو اور اس کی پیمنٹ آنی باقی ہو، دونوں صورتوں میں اس کو جمع کیا جائے اور اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ نمبر 7، غیر ملکی کرنسی موجودہ ریٹ سے اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے۔ نمبر 8، انعامی بونڈز جو ہوتے ہیں اس کا لگانا، اس کو رکھنا اور اس کا نفع اگرچہ سب ناجائز ہے، اس کی قیمت خرید اس میں ایڈ کر لی جائے۔ نمبر 9، شیئرز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے جن کو بیچنے کی نیت سے لیا جائے تو وہ بھی اس میں ایڈ کر لی جائے۔ نمبر 10، پروویڈنٹ فنڈ جس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یہ تنخواہوں سے کٹنے والی وہ مقدار ہوتی ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ساتھ ملتی ہے۔ اس کی ایک صورت جبری ہوتی ہے اور اس کا نفع بھی انسان کے لیے حلال ہوتا ہے۔ جبری صورت میں جتنی قیمت جمع ہو چکی ہے اور اس کا نفع دونوں وصول ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اختیاری صورت میں اس کا نفع تو جائز نہیں ہوتا، لیکن جتنی رقم جمع ہوئی ہے اسے ہر سال اپنے نصاب کے ساتھ ملانا پڑے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ 11ویں نمبر پر بچت سرٹیفکیٹ وغیرہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں اس کی اصل رقم، نہ کہ اس سے حاصل ہونے والا سود۔ اسی طریقے سے ہر وہ شیئرز جن کے سودی ہونے کی وجہ سے ان کا خریدنا جائز نہ ہو، جس کا آدھے سے زائد حصہ بینکوں سے لی ہوئی قیمت پر مشتمل ہوتا ہے یا وہ کاروبار ہی اس چیز کا صحیح نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اس کی جو اصل رقم ہوتی ہے اس کو مارکیٹ قیمت کے حساب سے اس کو جمع کر لیا جائے۔ 12ویں نمبر پر بی سی کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بی سی کے اندر جو رقم جمع کی جاتی ہے جسے کمیٹی کہا جاتا ہے، وہ جمع کردہ رقم کو بعض اوقات انسان اپنی زکوٰۃ کے حساب کرنے کی تاریخ سے پہلے وصول کر چکا ہوتا ہے، تو اگر وہ رقم وصول کر لی ہے اور اس کی کچھ بقایا جات دینے ہیں تو وہ تو اس رقم میں شامل کی جائیں گے۔ جو منہا کی جاتی ہیں وہ تو بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں جو ایڈ کرنا ہے یہ بی سی کی وہ رقم ہے جو جمع کر لی گئی لیکن اب تک ان کو وصول نہیں کیا گیا، تو وہ بھی مجموعی اثاثے میں جمع کیا جائے گا اور اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ 13ویں نمبر پہ قابل زکوٰۃ اثاثے جو بطور امانت کسی کے پاس رکھوائے ہوں، چاہے وہ پیسہ ہو، تجارت کا سامان ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سب کی زکوٰۃ نکلے گی اور اس کو بھی جمع کر لیا جائے گا۔ 14ویں نمبر پہ تجارتی خام مال کی مالیت قیمت فروخت کے اعتبار سے۔ تجارت کا مال فکس اثاثوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جیسے مشینریاں ہیں اور وہ جگہ فیکٹری وغیرہ کی ہے جہاں پر انسان تجارت کرتا ہے، مال تیار کرتا ہے، ان کی تو زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی۔ باقی جو مال تیار ہو رہا ہوتا ہے، خام مال کی صورت میں ہو یا تیار مال ہو، جیسا کہ 15ویں نمبر پہ فیکٹری یا دکان میں تیار مال کا اسٹاک ہے، تو خام مال ہو یا تیار مال ہو، دونوں کی مارکیٹ ویلیو نکالی جائے گی اور اس کو جمع کیا جائے گا۔ 16ویں نمبر پر بیچنے کی نیت سے فلیٹ بک کروایا، تو اگر اس کا ڈھانچہ تیار ہو تو اس کی مارکیٹ ویلیو، اور اگر ڈھانچہ تیار نہ ہوا ہو تو اس کی جو قسطیں اب تک ادا کر دی ہیں دونوں کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ڈھانچہ تیار ہوگا تو ظاہر ہے کہ جتنی قسطیں بڑھی ہیں اس سے زائد اس کا جو بھی نفع مل رہا ہو وہ سب جمع کیا جائے گا، اور اگر ڈھانچہ تیار نہیں ہوا تو جس طریقے سے وہ نفع نہیں لیا جا سکتا، اس کو آگے بیچا نہیں جا سکتا، تو اس کی زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوتی۔ اس لیے بس جو قسطیں بھر لی ہیں ان قسطوں کو ایڈ کیا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 17ویں نمبر پہ رہائش کی نیت سے فلیٹ بک کروایا اور بک کردہ منزل تک کا ڈھانچہ تیار نہیں ہوا، تو اس کی جو اقساط اب تک ادا کر دی ہیں وہ اقساط ایڈ کی جائیں گی اور ان کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر اس کا ڈھانچہ تیار ہو چکا تو پھر وہ استعمال کی چیز کہلائے گی، بلکہ اس میں جو بقیہ پیمنٹ ادا کرنی ہے وہ پھر مائنس کی جائے گی اور زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ 18ویں نمبر پہ کاروبار میں شراکت۔
شراکت میں قابل زکوٰۃ اثاثوں کی مالیت کا عنوان یہاں پر دیا گیا ہے۔ کاروبار میں شراکت کے جتنا بھی انسان کا حصہ بنتا ہے اس حصے کی مارکیٹ ویلیو نکال لی جائے اور اس مارکیٹ ویلیو کو پھر اس میں ایڈ کر لیا جائے۔ مثلا 1 کروڑ کا بزنس ہے اور یہ 10% کا اس کا شیئر ہے، تو 10 لاکھ کی جو اس کا شیئر بنتا ہے وہ شراکت کے اعتبار سے اس کو ایڈ کر لے اور اس کی زکوٰۃ اس کے ذمہ ہوگی۔ اب یہ جتنے بھی 18 کی 18 صورتیں ہیں یہ اس نصاب کے حصے کی ہیں جو قابل زکوٰۃ اثاثے کہلاتے ہیں۔ اس کی مجموعی مالیت کو ٹوٹل کر لیا جائے جو ٹوٹل نمبر 1 کہلائے گا۔ اس کے بعد وہ رقم جو نصاب کی مالیت سے کم کرنی ہے، جس کی میں نے مجموعی طور پر جس کا ایک عنوان میں نے قرض کی صورت میں ادا کیا، جس کی کئی شکلیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 وہ قرض جس کی ادائیگی فوری طور پر کرنی ہو۔ بعض قرض ایسے ہوتے ہیں جو بزنس کے قرض کہلاتے ہیں، سالہ سال ان کو ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو اس میں جو ماہانہ اقساط ہوتی ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا کی تاریخ ہے، اس تاریخ کی جو ماہانہ قسط ہے صرف اس کو ایڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد کی جو اقساط ہیں وہ پھر اگلے سال میں مائنس ہوں گی۔ اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ قرض سے مراد تجارتی قرض نہیں ہے جو لمبی کئی سالوں کی بنیاد پر ادا کیا جاتا ہے، بلکہ فوری قسط چاہے وہ تجارت کی ہو یا کوئی اور صورت قرض کی ہو جس کی ادائیگی فوری طور پر کرنی ہو، اس کو مائنس کیا جائے گا۔ تو اس کی رقم نکال لی جائے کہ وہ کتنی مقدار ہے۔ BC کمیٹی کے بقایا، کمیٹی لے لی ہے، اب اس کے بقایا جات جتنے بھرنے ہیں اس کی رقم اس میں جمع کر لی جائے۔ نمبر 3 یوٹیلیٹی بلز، بجلی گیس وغیرہ جو اس مہینے تک یعنی زکوٰۃ کی تاریخ تک بھرنے باقی ہیں اس کی رقم جمع کر لی جائے۔ چوتھے نمبر پہ پارٹیوں کی پیمنٹس جو فوری ادا کرنی ہو اس کو جمع کر لی جائے۔ 5ویں نمبر پہ ملازمین کی تنخواہیں وہ جمع کر لی جائے۔ 6 نمبر پہ گزشتہ سالوں کی واجب الادا زکوٰۃ جو ذمے میں رہ گئی ہو اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے اور جلد سے جلد اس کو ادا کرنے کی ترتیب بنائی جائے۔ اسی طرح بیوی کا مہر معجل جو فوری ادا کرنا لازم تھا اب تک ادا نہ کیا اس کو بھی ایڈ کر لیا جائے اور جلد سے جلد ادا کیا جائے۔ ان سب کی مجموعی مالیت کو ٹوٹل کر لیا جائے جو ٹوٹل نمبر 2 کہلائے گا۔ اب ٹوٹل نمبر 1 اثاثوں کی کل مالیت آ گئی اور ٹوٹل نمبر 2 واجبات کی کل مالیت آ گئی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے قابل جو کل رقم ہوگی اس کو اس میں سے مائنس ٹوٹل نمبر 1 سے ٹوٹل نمبر 2 کو مائنس کرنے کے بعد جو رقم آ جائے اس کو 40 سے تقسیم کر لیا جائے۔ تو جو رقم سامنے آئے گی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے فرض مقدار ہوگی زکوٰۃ کی، جس کو ادا کرنا مستحق تک پہنچانا لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی کل مالیت 15,54,800 روپے ہے جو ٹوٹل نمبر 1 ہے، اور منہا شدہ رقم جو مائنس کرنی ہے جو ٹوٹل نمبر 2 کہلاتی ہے وہ 2,65,100 روپے ہے۔ مائنس کرنے کے بعد قابل زکوٰۃ رقم یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بنتی ہے 12,89,700 روپے۔ اب اس کو 40 سے تقسیم کیا جائے گا تو واجب الادا زکوٰۃ کی جو مقدار رقم آئے گی وہ 32,242 روپے 50 پیسے۔ یہ پوری تفصیل جو مثال کی پیش کی گئی ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے، باقی ہر انسان اپنی زکوٰۃ کی کل مال زکوٰۃ رقم، اس سے منہا شدہ رقم، پھر قابل زکوٰۃ رقم نکال کر اس کو 40 سے تقسیم کر کے خود ہی اسی طریقے سے اپنی زکوٰۃ کی مقدار معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ادارہ علم و عمل کی اس کاوش کو اور دیگر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے، اور اس فارم کے ذریعے اللہ رب العزت ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زکوٰۃ کی صحیح ادائیگی کا اس فارم کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔